السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل صابری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی پی این ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم لوگ اس وقت موجود ہیں فیصل آباد بار میں، اور ہم ملاقات کروا رہے ہیں آپ کی فیصل آباد بار کے جو سیکرٹری ہیں رانا بابر، ان کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بار کے حوالے سے انتخابات جو ہیں وہ اینولی ہوتے ہیں، پر اینم جو ہے ان کی جو جتنی کابینہ ہوتی ہے وہ چینج ہو جایا کرتی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ دسمبر چل رہا ہے اور نئے جو الیکشن ہیں وہ ہونے کو ہیں، اور انہوں نے پورے ٹنیور میں وکلا برادری کے لیے کیا کیا، انہوں نے اپنے بار کے لیے کیا کیا، کون سی ایسی حکمت عملی تھی جو آج سے پہلے سیکرٹری موجود تھے وہ نہ کر سکے لیکن انہوں نے کیا۔ تو ناظرین، ان کی بات ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم رانا بابر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ سر، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو میں مبارکباد پیش کروں یا آپ کا مطلب ٹنیور ختم ہو رہا ہے، اس پہ کیا افسوس کروں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ ایک جمہوری پروسیس ہے اور ہمارے بار کی یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ 1947 سے لے کے جب سے بار یہ وجود میں آئی ہے، جی جی کوئی ڈکٹیٹر آیا ہو، کوئی کسی قسم کے بھی ملک میں حالات ہوں، تو ہمارا یہ جو ہے جمہوری پروسیس یہ چلتا رہتا ہے۔ ہم ہر سال اپنے جو ہے نمائندے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور جو آتا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اگلے جو کیبنٹ آتی ہے اس کو ذمہ داریاں دے کے تو چلے جاتے ہیں۔ رانا صاحب، یہاں پر میرا مطلب دیکھیں سوال جو ہے وہ ایک تھوڑا تلخ ہے، تلخ اس اعتبار سے کہ میں مطلب یہ جاننا چاہتا ہوں، آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رانا بابر صاحب ایز سیکرٹری بار کونسل فیصل آباد، آپ نے کیا خدمات جو ہیں وہ دی؟ مطلب مجھے کوئی نام دیں آپ۔ مطلب ڈیوٹیز تو ہر کوئی انسان اپنی پوری کرتا ہے، اب میں اپنی جگہ پہ کہتا ہوں جیسی ڈیوٹی میں کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا، مطلب دیٹ از اندر ایشو، لیکن آپ نے کوئی اسپیسیفکلی آپ نے جو کام کیا مجھے وہ بتائیے۔ اچھا، جب ہم لوگ الیکشن میں آتے ہیں نا بطور کینڈیڈیٹ، تو ہم اپنا پورا ایک منشور دیتے ہیں، کیونکہ عام بندہ جو ہے اس کو کنونس کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک وکیل کو کنونس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وکیل کا ووٹ لینا اور اس کو اپنے ساتھ چلانا، یہ ایک انٹائرلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن جب کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ طے کر کے آتا ہے۔ تو اس میں ہمارا منشور جو تھا، جو میں نے اور میری ٹیم نے دیا، وہ یہی تھا کہ ہم نے وکلا کی خدمت کرنی ہے اور بس خدمت کرنی ہے۔ اور اس خدمت جو ہمارا منشور تھا اس میں ہم نے جو چیزیں رکھیں، جس میں ہم نے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے بہت سے کام کیے، جس میں سے میں نمبر 1 پہ رکھتا ہوں کہ ہم نے A to Z ہاسپٹل جو ہے وکلا کے لیے بنایا۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ لیبارٹری بنائی، اس میں ٹیسٹ جو ہیں وہ 50% لیس کے اوپر ہم دے رہے ہیں، اور ہم جاتے جاتے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ٹنور کے اینڈ تک ہم اس کو 70% پہ لے کے جائیں، اور ہمارے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ اس کو فری بالکل کر کے جائیں، وکلا کے لیے، وکلا کی فیملیز کے لیے، بلکہ ہمارے جو کلرکس ہیں، صاحبان ہیں، ان کو بھی یہ فیسلٹی ہے، اور ان کے جو ہے فیملی، ان کو بھی یہ فیسلٹی ہم نے دی ہے۔ اور اس میں ہم نے ایک رانا بابر صاحب، اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ آج سے پہلے وکلا کے پاس میڈیکل فیسلٹی تھی ہی نہیں تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ سر بالکل یہ بات وجہ ہے۔ اچھا، لیکن یہ دیکھیں یہ تو ایک بڑی ایک ڈسپینسری کی حد تک تھی، اچھا، لیکن ہم نے ایک ہاسپٹل کی شکل اس کو دی، جس میں جو ہے وہ گائناکالوجسٹ بیٹھتی ہیں، جس میں جنرل فزیشین بیٹھتا ہے، جس میں شوگر کے متعلقہ اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے بار پریمسز کے اندر وکلا کو یہ ساری سہولتیں پہلی دفعہ ملی۔ تو اس سے پہلے جو مطلب سیکرٹری تھے یا صدر تھے واٹ ایور، مطلب جن کی بھی یہ ڈیوٹی تھی، اس کابینہ کے جو حصے دار تھے، جو اس کے کرتا دھرتا تھے، تو میڈیکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں میڈیکل از دا فرسٹ، تو اتنی ایک اہم ضروری چیز، تو اس کا انعقاد بار اتنے عرصے سے موجود ہے، وہ نہ کر پائے کوئی بھی سیکرٹری صدر، تو کیا ہے مطلب یہ ایک معیوب بات نہیں ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو فیصل آباد کی بار ہے یہ ایشیا کی سب سے خوبصورت بار ہے، یعنی کہ نہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی اور بار ہے، نہ ہی ہمارے ارد گرد کے کوئی کنٹریز ہیں جن کے اندر اس طرح کی فیصل آباد جیسی بار۔ کیا اس میں کون سی ایسی اہم بات؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں
ہر قسم کی جو ہے ہم نے سہولت دی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کی سہولتیں، میڈیکل کی سہولت جو ہے وہ لاہور والے ہائی کورٹ بار کو بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے ادھر پاسپورٹ آفس ہم لے کے آئے ہیں کہ وکلا اور وکلا کی فیملیز جو ہیں وہ آ کے پاسپورٹ جو ہے وہ آتے ہیں اور بڑی عزت اور آنر کے ساتھ وہ پاسپورٹ بنوا کے جاتے ہیں. یہ سہولت میرے خیال میں ہائی کورٹ میں ہے یا پورے پاکستان میں صرف اور صرف اگر کسی ڈسٹرکٹ بار کے پاس ہے تو وہ فیصل آباد کے پاس. پھر اس میں ہم وہ نادرا کا آفس جو ہے وہ بھی ہماری اسی کیبنٹ کی کوشش سے وہ ہم نے بنایا. اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہم نے جو کام کروائے، ہم نے کوئی بھی کام اگر کسی دوست نے ہمیں بتایا کہ یہ کام جو ہے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ بہتر ہے تو ہم نے فوراً اس کے اوپر انیشیٹو لیا. اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ ابھی آپ کا مطلب جانے کا وقت ہے اور اس میں اب آپ آنے والوں کے لیے اپنے اس تجربہ سے کہ آپ نے جو یہ پورا ٹینیور ایک ذمہ داری سے گزارا، ایک تو یہ بتائیے کہ اس میں بار کے اندر آپ کے بار کے اندر اور تمام وکلا جو ہیں وہ کتنے پرسنٹ آپ سے سہمت ہیں؟ یہ ایک ضروری بات ہے. اور آپ نئے آنے والے جو سیکٹری ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے یا کیا ان کو ایڈوائز کریں گے کہ دیکھیں میں نے اپنے ٹینیور میں یہ کچھ کیا، اگر آپ اس طرح سے کرو گے دیٹ ول بی بیٹر فار یو اینڈ آور کمیونٹی، تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جی دیکھیں، میں سارا دن ہم نے ادھر بیٹھ کے وکلا کو ٹائم دیا، وکلا کی خدمت جو ہمارا منشور تھا وہ کرنے کی کوشش کی اپنے تائی. میرا ضمیر جو ہے وہ 100% مطمئن ہے کہ میں نے جو ذمہ داری لی تھی وکلا کو ریپریزینٹ کرنے کی اس کو میں نے ایسے طریقے سے نبھایا. لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے پرسنٹ دوست جو ہے وہ خوش ہیں اور کتنے پرسنٹ ناراض ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ سارے خوش نہیں ہوتے، نبیوں پیغمبروں پہ خوش نہیں ہوتے. تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا اس کے ساتھ لاسٹ پہ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجیے، وہ بڑا اہم سوال ہے سر، کہ ہم لوگ عام معاشرت میں جب پھرتے ہیں نا تو ایک وکیل ہے اس سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. سوری ٹو سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بینک میں جو سب سے پہلی گاڑی جو فائنانس ہوئی وہ ایک بینک وکیل کو ہوئی تھی، اس نے اپنی مطلب قانونی چارہ جوئی کر کے بینک کی قسطیں نہیں دی. اس قسم کا جو ایک خوف ہے وکلا کی جانب سے، اور دوسرا یہ کہ عام عوام کو، سپوز میں ایک سیولین ہوں، آئی ایم ناٹ لائر نا، تو میرے ساتھ کوئی وکیل مجھے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا بلیک میلنگ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، تو اس سلسلہ میں بار جو ہے عام عوام کے لیے کیا جو ہے اقتدامات رکھتی ہے کہ جو کوئی وکیل کوئی بھی، مطلب فیصل آباد میں ہم لوگ موجود ہیں تو یہاں کا کوئی بھی وکیل اگر تنگ کرتا ہے تو وہ بندہ اپنی داد رسی کے لیے کہاں جا سکتا ہے اور اس پہ کتنی جلدی اور کتنا آسانی سے امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے وکلا کے اوپر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی بے بنیاد قسم کا ایک رائے عامہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وکیل جو ہے جی یہ بہت زیادہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. حالانکہ وکیل ایسا ایک شعبہ ہے کہ جو 90% لوگ جو متاثرین ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جب آتے ہیں اور براہ راست اگر وہ کسی بھی جگہ انہوں نے جانا ہو، کسی آفس میں جانا ہو، کسی ادارے کے پاس جانا ہو، تو ہم ان کو اپنی خدمات پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کی داد رسی کرواتے ہیں، انصاف سے لے کے ہر ادارے تک. اگر کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام، ابھی ریسنٹلی الیکشن چل رہا ہے تو اگر کسی نے فارم بھی فل کروانے ہیں نا کسی کینڈیڈیٹ نے، تو وہ بھی وکیل کی خدمات لیتا ہے. اور وکیل جس حالات میں، جس فرسٹریشن والے ماحول میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم جب صبح اپنے آفس میں آتے ہیں تو آتے ساری ہمارا جو واسطہ ہے وہ بدماش، ڈاکوؤں، چوروں، قاتلوں، شریف لوگوں سے بھی، لیکن معاشرے کے ہر برے طبقے کو ادھر ہی آنا پڑتا ہے اور ان سے ہم جو ہے وہ براہ راست جو ہے ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارا اگریشن والا سٹائل اس طرح کا نہ ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک رائے عامہ بنائی جا رہی ہے کہ وکلا جو ہے وہ بدماشی کرتے ہیں، ایک محلے کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ کانٹپٹا یا بدماش ہو تو سارا محلہ اس سے تنگ ہوتا ہے اور وکیل سارا دن ہزاروں ایسے بندوں کو ڈیل کرتا ہے. اگر ہمارا اگریشن اس طرح کا نہ ہو، امپریشن اس طرح کا نہ ہو، تو ہم تو اس طرح کے ماحول میں جہاں پہ سیکورٹی اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر جو ہے لائن آرڈر کی کیا صورتحال ہے،
تو ہم تو ادھر سروائیو نہیں کر سکتے. یہ ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے ہیں. لوگ اس کو غلط بنا کے دیتے ہیں. سیکٹری صاحب میرا اصل میں شاید میں سوال اب صحیح نہیں کر سکا. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لائک میرے گھر میں چوری ہوتی ہے تو میں اپنے متعلقہ تھانے میں جاتا ہوں, جا کے وہاں پر میں ان کو ایک اپلیکیشن دیتا ہوں, FIR درج کرتا ہوں, دین پولیس اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے, کاروائی کرتی ہے. دیٹ از مطلب ان کا ایک اپنا کام. مثال کے طور پہ ایک وکیل نے مجھے کہا میں تمہارا کیس لڑتا ہوں, وہ میرا کیس نہیں لڑا لیکن میں اس کو پے کر چکا ہوں. ایک مطلب یہ بن گئی نا کہ میں نے پیسے دیے ہیں لیکن میرا کیس نہیں لڑا, اور وکیل کے ساتھ میں لڑ نہیں سکتا. اب اس وکیل کے لیے میں کس پلیٹ فارم پہ جاؤں گا کہ میں کسی کو جا کے بتاؤں یار اس وکیل نے مجھ سے فیس لی ہے لیکن میرا کیس نہیں اس نے لڑا. تو اس کے لیے آپ کا کوئی بینچ, کوئی فورم ایسا موجود ہے؟ جی بالکل. جو بھی ادارہ بنتا ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ سب سے پہلے وجود میں آتے ہیں, پھر وہ ادارہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. ہمارے وکلا اگر کسی کے ساتھ کوئی ہمارا وکیل بھائی مس کنڈکٹ کرتا ہے, کوئی فیس لے کے اس کا کام نہیں کرتا, تو ہماری پنجاب بار کونسل جو ہے اس کو پورے اختیارات ہیں. اس کی ڈسپلنری کمیٹی ہے. اگر آپ اس میں کوئی بندہ جا کے اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ وکیل کے خلاف پوری کارروائیاں ہوتی ہیں. ادھر وکلا کے لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیے جاتے ہیں, ویری گڈ. اچھا کینسل بھی کر دیے جاتے رانا ہیں بابر صاحب اگر پوری طرح ثابت ہو جائے. رانا بابر صاحب آپ ہیں سیکرٹری بار کونسل فیصل آباد کے, اور آپ کی بہت پازیٹیوٹی میں نے یہ دیکھی کہ میں نے پہلے کہا کہ وکلا نے ایسے کیا, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ برادری میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے 100% یہ خود کو ثابت کیا, اور وکلا کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ جی نہیں ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کرتے, یعنی کہ آپ نے 100% وکلا کی سائڈ لی. دیٹس گڈ سائن. سیکنڈلی میں نے کہا کہ میں ایک وکیل کو پیسے دے دیتا ہوں اور وہ میرا کیس نہیں لڑتا, مجھے پیسے واپس نہیں کرتا, اس پر بھی آپ نے یہ کہا ہمارے بھائی, مطلب اٹس ویری پازیٹیو سائن. اور آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہوا کہ یو آر ویری مچ پازیٹیو پرسن, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ٹینیور گزارا ہے وہ بہت احسن طریقے سے گزارا ہوگا, اور آپ نے اپنی پوری کمیونٹی کو بڑے احسن طریقے سے لے کے چلے ہوں گے. اور ناظرین اس طرح کی تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنے میزبان شکیل صابری کو اور رانا بابر صاحب کو, سیکرٹری بار کونسل فیصل آباد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.